طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسا بھی کوئی شام ہو جس کی سحر نہ ہو۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو درسہ اردو حصہ دوم کلاس 10 یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج میں آپ حضرات کو مکمل 4 سبق پڑھانے جا رہا ہوں، یعنی سبق نمبر 15، 16، 17 اور 18۔ یعنی ہے سبق نمبر 15 ہے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام، دوسرا ہے یعنی سبق نمبر 16 ہے بیدی سے انٹرویو، اور 17 نمبر ہے مناظر فطرت، اور 18 نمبر ہے انڈیا گیٹ۔ اسٹوڈنٹ، دل تھام کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آج کے کلاس بہت ہی رومانچک ہونے والا ہے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کوشچن ہے جو 2017 سے لے کر 2024 تک کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ کہ جو اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے اس کی قدر کریں۔ اسٹوڈنٹ، آپ کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ میٹرک کا ایگزام ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ جس مشن کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اگر اس میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائے، جس گمان سے، جس خیال سے، جس شوق اور ذوق لے کر ہمارے پیرنٹس، والدین بیٹھے ہوئے کہ میرا بچہ کیا ہے اچھے نمبر لا کر میرا دل کو خوش کرے گا، میرے نام کو روشن کرے گا، اگر اس میں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی تو ہم معاشرے اور سوسائٹی میں چہرہ دکھانے یعنی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا مہدی افادی گورکھپور میں سن 1828 میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 میں مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ مہدی افادی نے 3 شادیاں کی۔ آگے ہیں سوال نمبر 3 میں کہ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا مہدی افادی کو اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل تھی، یعنی اردو اور فارسی کے علاوہ اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی زبانوں میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ سوال نمبر 4 میں کہ مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور ہوئی تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ مہدی افادی کی بیگم کا نام عظیم النساء تھا، جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یعنی آبجیکٹو کے اندر پوچھا جائے گا کہ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے۔ ایک میں آپشن اے میں ہوگا مہدی حسن، دوسرے میں ہوگا حالی، تیسرے میں میر حسن ہے نا، چوتھے میں غالب ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سیدھے سے وہاں ٹھیک کریں گے کہ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ اسٹوڈنٹس، مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ مکتوب کی تعریف کیجیے، یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے۔ آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے کہ مکتوب کی کیا ہے تعریف لکھیے، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں سیدھے سے یہ ٹک کریں گے، لکھیں گے کہ مکتوب فارسی لفظ ہیں جس کے معنی خط کے ہوئے ہیں یعنی ہوتے ہیں، تعریف کے ذریعہ داخلی جذبات یعنی اندرونی جذبات اور احساسات کو اپنے احباب یعنی دوست کے پاس پہنچانے کا مؤثر ذریعہ مکتوب نگاری ہے۔ آج میرے پاس موبائل ہے، یعنی 20 سال پہلے جائیے تو کسی کے پاس کوئی موبائل نہیں تھا، ہے نا، تو لوگ یہی خط کے ذریعے سے ایک دوسرے کے حال احوال جانتے تھے، یعنی مہینوں لگ جاتے تھے، ہفتہ لگ جاتے تھے حال احوال جاننے کے لیے، لیکن ٹیکنالوجی نے اتنا کام کیا کہ آج ہم چند سیکنڈ میں ہم ایک دوسرے کا حال احوال جان سکتے ہیں۔ خط لکھتے وقت چونکہ مخاطب یعنی موجود نہیں رہتا ہے، صرف مکتوب نگار ایک طرفہ طور پر تحریر کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس لیے مکتوب نگاری کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ اور اردو نثر کی تاریخ میں مکتوب نگاری کی روایت بہت پرانی ہے۔ کیا ہے یہ روایت؟ بہت پرانی ہے۔ اردو میں خطوط نویسی کا باضابطہ آغاز مرزا غالب نے کیا اور اردو نثر کی ایک جدید طرز کی روایت کو فروغ دیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ اسٹوڈنٹ، یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ مصنف کے بارے میں کچھ 10 جملے، 5 جملے، 2 جملے یعنی لکھنے کے لیے بولیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سیدھا سے لکھیں گے مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ مہدی افادی کی پیدائش سن 1828 عیسوی صوبہ UP کے شہر گورکھپور میں ہوئی، ہے نا۔ ان کا تعلق شیوخ کے معزز گھرانے سے تھا، یعنی معزز اور مکرم گھرانے سے تھا ان کا تعلق۔ ان کے والد بہت دیندار ذہن کے آدمی تھے، یعنی دینداری تھی ان کے خاندان میں، ان کے والد صاحب میں۔
گرچہ پیشہ کے اعتبار سے پولیس انسپکٹر تھے اور ان کا شمار گورکھپور شہر کے نیک اور ہر دل عزیز رؤسا میں ہوتا تھا، یعنی بڑے لوگوں میں، پیسہ والوں میں ہوتا، رئیسوں میں ہوتا تھا۔ آگے ہے کہ مہدی افادی نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، کہ اس کے بعد انگریزی اور فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کی۔ مہدی افادی کی 3 شادیاں ہوئیں۔ تیسری بیگم کا نام عظیم النساء تھا، جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو سیدھا سا جواب ہوگا مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے۔ اس خط میں مہدی افادی نے ان کے ذریعہ سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے، یعنی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمر کے اس مرحلے پر جب کہ دونوں حاجی ہوتے جاتے ہیں، 6 باتیں جو اعتراف کے دائرے میں ہوں ان کی ستائش ضروری ہے۔ سوال نمبر 4 میں کہ درجہ ذیل محاوروں کو معنی لکھیے۔ کریں زیر و زبر ہونا، آنکھ دکھانا یا آنکھ کھانا ہے نا، یہ غلط ہے، آنکھ دکھانا ہوگا۔ کریں ہتھیلی پر سرسوں جمانا، تو اس کا معنی ہوگا زیر و زبر ہونا یعنی تباہ و برباد ہونا، آنکھ دکھانا یعنی دھمکی دینا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا یعنی ناممکن کام کو ممکن بنانا یعنی دکھانا۔ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ درجہ ذیل الفاظ کے ازداد بتائیے یعنی الٹا بتائیے، تو سیدھا ہوگا کہ جسم کا الٹا روح، دنیا کا آخرت، حق کا باطل، غربت کا عمارت، نشیب کا فراز، حسن کا قبیح، ایمان کا کفر۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 16 یعنی انٹرویو، مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے، تو سیدھا جواب ہوگا عصمت چغتائی، سیدھا۔ اور سوال نمبر 2 میں ہے کہ کس کا انٹرویو لیا گیا، تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے، تو جواب ہوگا راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ ان کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ بیدی کی موت کب ہوئی تھی، تو سیدھا جواب ہوگا بیدی کی موت سن 1984 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر مختصر سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ بیدی اپنے افسانوں کا مواد کس طبقہ سے لیتے ہیں، تو سیدھا جواب ہوگا کہ راجندر سنگھ بیدی کا خود اپنا تعلق متوسطہ یعنی مڈل فیملی کر متوسطہ گھرانے سے تھا، اور انہوں نے اپنے خاندان اور معاشرہ کے گرد و پیش میں یعنی ارد گرد یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے افسانوں کا مواد متوسطہ طبقہ سے لیا اور ان کے مسائل کو قریب سے محسوس کر کے اس سے خود متاثر بھی ہوئے اور انہی مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ بیدی نے کن کن دفاتر میں کام کیے، تو آپ کا سیدھا جواب ہوگا کہ بیدی نے ابتدا میں پہلے پوسٹ آفس میں کام کیا، پھر کچھ دنوں ملازمت کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور پوسٹ آفس کی ملازمت چھوڑ کر آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرنے لگے۔ آگے ہے کہ ترقی کرتے کرتے ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر کے عہدے تک کیا کیے پہنچے اور اسی عہدے سے سبکدوش بھی ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ عصمت آپا کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ عصمت آپا کا اصل نام عصمت چغتائی ہے۔ عصمت کا شمار اردو کے مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اردو کے مشہور مزاح نگار عظیم بیگ چغتائی کی بہن یعنی چھوٹی بہن بھی ہیں۔ ان کی شاہکار کہانیوں اور ناولوں نے اردو ادب کے نثری سرمایہ میں کیا قیمتی اضافے کیے ہیں، یعنی یہ جو عصمت چغتائی ہیں یعنی ان کی بہن جو ہے کیا عصمت، انہوں نے یہ جو اردو ادب میں نثری سرمایہ انہوں نے لکھا، یہ جو بہت ہی اہم رہا۔ کہہ رہے ہیں اردو کیا ہے ناول اور افسانہ دونوں ہی اصناف میں فنی اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ خاص ہیں۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ بیدی اور کرشن چندر میں پہلی ملاقات کب ہوئی تھی، تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر کی پہلی ملاقات کی یہ صورت ہوئی کہ جب بیدی نے کرشن چندر کے افسانوں کو پڑھا تو بہت متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی فنکار سامنے سے گزرتا بیدی اس سے دریافت کرتے کیا آپ چندر یعنی کرشن چندر ہیں۔ اسی طرح ایک بار پنجاب
پبلک لائبریری گئے تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک کیریئر رسالہ شائع ہوتا ہے، اور اس کے ایڈیٹر کرشن چندر نے بھی کہا کیا تم راجندر سنگھ بیدی اور کرشن چندر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل گئے؟ تو اسٹوڈنٹ آگے ہیں سبق نمبر 17. کیا ہے سبق نمبر 17 میں؟ مناظر فطرت، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے چک بست. سوال نمبر 1 میں ہے کہ چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ چک بست کا انتقال رائے بریلی میں سن 1926 میں ہوا. رائے بریلی جو مراد آباد کے قریب ہی ہیں، اپوزٹ ضلع ہیں. آگے ہیں سوال نمبر 2 میں چک بست نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ چک بست نے BA پاس کرنے کے بعد وکالت کی ڈگری حاصل کی. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ چک بست کا انتقال کس بیماری میں ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا دماغ پر فالج کا حملہ ہونے کے نتیجہ میں چک بست کا انتقال ہو گیا. آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ چک بست کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ چک بست کی نظم مناظر فطرت یا قدرت دیا ہوا ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے. سوال نمبر 5 میں ہے کہ چک بست کا پورا نام کیا تھا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست تھا. یہ رہا اسٹوڈنٹ مختصر ترین سوالات. اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات مع جوابات میں. سوال نمبر 1 میں ہے کہ چک بست کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ چک بست کا اصل نام پنڈت برج نارائن ہے اور چک بست تخلص ہے کر ان کی پیدائش سن 1982 عیسوی میں صوبہ اتر پردیش کے فیض آباد شہر میں ہوئی. فیض آباد کہاں ہے؟ یعنی سلطان پور کے قریب ہے نا، اور جونپور اور اعظم گڑھ کے قریب ادھر. گرچہ چک بست کے آباء و اجداد بنیادی طور پر لکھنؤ کے باشندہ تھے، اس لیے چک بست بھی بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد ایوننگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور سن 1905 عیسوی میں BA پاس کیا اور سن 1908 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور وکالت کی پریکٹس بھی کرنے لگے. آگے ہیں سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کی جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے. یہ آپ کا اسٹوڈنٹ VVI کوشچن ہے، یہ آپ ذہن نشی کر لیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اردو شاعری میں نظم نگاری کی روایت سر سید تحریک سے قبل بھی ملتی ہے. کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی کیا ایک حقیقت ہے کہ سر سید تحریک کے زیر اثر مغربی شاعری سے استفادے کا دور شروع ہوا تو نظم نگاروں کی روایت میں انقلاب آ گیا. محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگار شعراء کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور یہیں سے اردو شاعری کی تاریخ میں جدید نظم کی روایت کا آغاز ہوتا ہے. اسی وجہ حالی اور مولانا محمد حسین آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہاں کی منظر نگاری کی ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ زیر نصاب نظم میں چک بست نے پہاڑی علاقوں کی منظر نگاری کی ہے. چنانچہ پہاڑی علاقوں کا ویرانہ پن، وہاں کی خاموشی اور اس خاموشی میں آبشاروں کی ترنم یعنی شبنم کی ترنم اور آواز، جہاں انسان کی روح کو سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے اور اسی خاموشی میں جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتوں کے ہلنے سے ایک مترنم راگ پیدا ہوتی ہے یعنی آواز پیدا ہوتی ہے. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک اور روحانی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی کیفیت کو شاعر نے شعر کا جامہ پہنایا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سبق نمبر 17 کمپلیٹ. اب ہم سبق نمبر 18 چلتے ہیں جو آج کے اس کلاس کا آخری سبق ہے. کریں گی سبق نمبر 18 کون ہے؟ انڈیا گیٹ، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے جگن ناتھ آزاد. مختصر ترین سوالات میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا جگن ناتھ آزاد 5 دسمبر سن 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے. آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں کہ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چندر محروم ہے. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ تو جواب ہوگا انڈیا گیٹ دہلی میں ہے. سوال نمبر 4 میں انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ سیدھا جواب ہوگا انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریز حکمرانوں نے کی. اب آگے ہے مختصر سوالات مع جوابات. سوال نمبر 1 میں ہے اس نظم میں شاعر نے جو کہا ہے اسے 5 جملے میں لکھیے. تو جواب ہوگا کہ اس جملے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دلی میں موجود انڈیا گیٹ اگر ایک طرف ہندوستان کے عظمت رفتہ کی علامت ہے تو دوسری طرف ہمیں یہی انڈیا گیٹ ہماری غیرت کو بھی یاد
یعنی بیدار کرتا ہے کہ ہمیں اپنی عظمت حاصل کرنے کے لیے غیروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. کس کا؟ غیروں کا. یعنی کہ انڈیا کے دراصل کیا ہے؟ انگریزوں نے ہی کیا ہے. انگریزوں کی غلامی کی علامت ہے اور اسی غلامی کے دور کی ہمیں یاد دلاتا ہے جس کی تعمیر انگریزوں نے ہمارے ہی خون پسینوں کی کمائی سے کیا ہے کہ یہ ہندوستان کے لیے المیہ کی غلامی ہے. المیہ ہے کہ غلامی کی علامت کو ہم عظمت رفتہ کہتے ہیں. سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ نظم کی مختصر تعریف کیجیے. یہ آپ کا BBI کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، یہ بار بار پوچھا جا چکا ہے اس ایگزام میں. جواب ہوگا کہ عام طور سے نثر کے مقابلے میں نظم کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نظم کی ایک اپنی صنفی حیثیت بھی ہے. یعنی اردو شاعری میں نظم الگ سے ایک صنف بھی ہے جس میں کسی خاص موضوع پر مسلسل خیالات پیش کیے جاتے ہیں. نظم کے تمام اشعار خیال کے لحاظ سے آپس میں مربوط ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں. چنانچہ نظم کے بیچ سے اگر کسی شعر کو نکال دیا جائے تو نظم کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کرا نظم میں ایک عنوان ہوتا ہے، اسی عنوان کے اتحاد شاعر اشعار کہتا ہے. سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کیا ہے کہ جگن ناتھ آزاد کے مختصر حالات 5 جملوں میں لکھیے. تو سیدھا سے جواب ہوگا جگن ناتھ آزاد بیک وقت محقق بھی تھے اور شاعر بھی، اور ان دو حیثیتوں میں ان کی اہمیت مسلم مانی جاتی ہے تھی. جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے وہ غزل گوئی اور نظم نگاری دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے، یعنی برابر. جس طریقے سے غزل میں رکھتے تھے غزل گوئی میں، اسی طریقے سے نظم نگاری میں. ان کے والد طلوق چند محروم بھی مشہور شاعر تھے، یعنی شاعری انہیں ورثہ میں ملی تھی، یعنی وراثت میں. جگن ناتھ آزاد کی پیدائش پاکستان کے ضلع میان والا کے قصبہ عیسیٰ خیل میں سن 1918 عیسوی کو ہوئی. ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گھر پر اپنے والد صاحب سے حاصل کی جو ایک اسکول میں ٹیچر تھے. آزادی کے بعد سن 1947 عیسوی میں ہی وہ دہلی آ گئے اور یہیں 2004 میں ان کا انتقال ہو گیا. آگے ہے اسٹوڈنٹ جو آج کے سبق کا آخری کوشچن ہے. سوال نمبر 4 میں ہے کہ اسم ضمیر کی تعریف کیجیے. ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. کیا ہے اسم ضمیر؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم کے بدلے میں استعمال کیا جائے، جیسے وہ، میں اور تم وغیرہ. اس کا استعمال ناموں کے تکرار سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے. استعمال کے لحاظ سے ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ضمیر غائب، نمبر 2 ضمیر حاضر، نمبر 3 ضمیر متکلم. ضمیر غائب یعنی وہ اور وہ لوگ، ضمیر حاضر تم اور تم لوگ، اور ضمیر متکلم یعنی میں اور ہم لوگ. تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر. کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو؟ اگر اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. اسٹوڈنٹ بنے رہیں اور اپنے دوستوں کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے تیاری کراؤں گا کہ پھر آپ کو ایگزام ہال میں ذرہ برابر بھی ٹینشن بھی نہیں ہوگا، سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جیسا کوشچن آئے گا آپ فوراً کیا قلم توڑ کے لکھیں گے. تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.